أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسی کی مناسبت سے استقامت اور دین پر جمنا اور عمل کرنا، اسی کی مناسبت سے ہم دوسرا موضوع لے رہے ہیں جو اس سے جڑا ہوا ہے. اس کا دوسرا پہلو ہے جو علم و عمل کا موضوع ہے. وہ آپ نکالیں، آپ کے نوٹس میں آخر میں ہوگا علم اور عمل، کہ علم کی اہمیت کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا اگرچہ ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی علم پر عمل کرے. تو علم پر عمل کی کیا اہمیت ہے اور علم پر عمل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیوں آدمی علم پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کا کیا علاج ہے، یہ ساری چیزیں اختصاراً ہم دیکھیں گے. ویسے ثابت قدمی کے موضوع میں بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، اس لیے بہت زیادہ تفصیل کی بجائے میں اختصار سے چیزیں بیان کروں گا. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں علم برائے علم نہیں ہے، بلکہ علم کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اس علم پر عمل کرے. ایک سادہ مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک آدمی ہے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتائے، صحت کا مسئلہ بتائے. ڈاکٹر اس کو دوائی لکھ کر دے دے یا دوائی کا نام بتا دے، اس کو نسخہ بتائے کہ تم ایسا کرو گے تو بیماری سے تم کو شفا ملے گی، یہ چیز کھاؤ گے تم صحت مند ہو جاؤ گے. اب یہ آدمی بڑا خوش ہوا کہ چلو مسئلہ حل ہو گیا، بیماری کا علاج معلوم ہو گیا اور صحت کا نسخہ مل گیا. گھر پہ آئے اور پھر سال بھر گزر جائے اور ڈاکٹر کے پاس جائے، اگر ڈاکٹر صاحب آپ نے دوائی بتلائی تھی لیکن آپ کے بتانے سے مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑا، جیسا میں بیمار کل تھا ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ آج بیمار ہو گیا ہوں، اور جو میری صحت کا لیول کل تھا آپ کے پاس جب آیا تھا آج تو اور بھی خراب ہوا. آپ نے جو نسخہ بتایا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا اس سے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اس سے پوچھیں گے کہ جو دوائی میں نے بتائی تھی آپ نے کھائی؟ وہ کہے گا آپ نے بتائی تھی بس کافی ہوگا میرے لیے، مجھ کو معلوم تھا کیا دوائی ہے. ڈاکٹر کہے گا دوائی جاننے سے شفا نہیں ملتی ہے، دوائی کھانے سے شفا ملتی ہے. کہ ایک آدمی وہ کرے جو علاج ہے، جو شفا ہے، جو ذریعہ ہے، بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرے تو فائدہ ہوتا ہے. صرف جاننے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس بات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. آج ہمارے بہت سارے احباب دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں
کہ وہ سارے وعدے جو دین کے ہیں، آخرت کے ہیں، جنت کے ہیں، وہ صرف جاننے پر مل جائیں گے، تو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہم کو بتلائی ہیں، جب تک کہ ان پر ہم عمل نہیں کریں گے تب تک کہ وہ فائدہ ملے گا نہیں۔ کسی کسان کو آپ بتا دیں کھیتی کیسے کرتے ہیں، صرف جان لینے سے اور اس میں پی ایچ ڈی کرنے سے کھیتی اگے گی نہیں۔ جب تک کہ وہ دھوپ میں کھیتی نہیں کرے گا، بیج نہیں بوئے گا، ہل نہیں چلائے گا، کھیتی نہیں اگے گی۔ ایک انسان کو صحت بنانے کا راز آپ بتا دیں، جب تک کہ اس پر عمل نہیں کرے گا، جب تک کہ اٹھک بیٹھک نہیں کرے گا، اس کی صحت نہیں بنے گی۔ ایک انسان کو صرف علم مل جائے تو صرف علم کے ملنے سے آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ اس علم پر وہ آدمی عمل نہ کرے۔ عمل کرنے سے نتائج آتے ہیں۔ آپ کو پھل بہت پسند ہیں، پھول بہت پسند ہیں، آپ کو باغ لگانے کا پورا طریقہ معلوم ہے، لیکن جب تک کہ آپ بیج بو گے نہیں، پانی ڈالو گے نہیں، اس کی تربیت نہیں کرو گے، اس کی حفاظت نہیں کرو گے، وہ چیز آپ کو کھانے کو ملے گی نہیں۔ تو دنیا کے باغ کا یہ حال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جنت کا باغ ایسی ہم کو مل جائے گا صرف جاننے کی وجہ سے کہ ہاں جنت میں کیا کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا اور آخرت میں جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب ان شرطوں کو آدمی پورا کرے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پانے کے لیے بتلائی ہیں۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو عمل کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ جنت میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا ہے مَا أُخْفِيَ لَهُم، کہ ان کے لیے کیا چھپا کے رکھا گیا ہے، مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو یہ کرتے رہے۔ یہاں پر اللہ نے کیا بتایا، جنت میں ہم نے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے، ہم کوئی نہیں جانتا ہے جو کچھ ہم نے ان کے لیے رکھا ہے، لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ یا اللہ نے یہ فرمایا جزاء بما كانوا يعلمون، نہیں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ جو بدلہ ہے اس سارے علم کا جو ان کو دیا گیا تھا، ایسا ہے نہیں، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو یہ کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ جنت انسان کو عمل سے ملتی ہے، جنت صرف تمناؤں سے ملتی کہ ایک آدمی صرف تمنا کرے جنت میں کتنا اچھا ہے نا، گئے تو کتنا اچھا ہوگا، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ایسا آدمی کھانے پینے کے بارے میں بولتا انشاءاللہ کھائیں گے اور کھا رہا ہی نہیں، بیوی بنا رہی نہیں، بیوی بول رہی انشاءاللہ آج بریانی کھائیں گے، اور شام ہو گئی بولے کہاں ہے بریانی، کہ انشاءاللہ کھائیں گے، ارے کہاں ہے، اب بنائے گی نہیں تو بنے گی کیسے، بولے نا اللہ سے انشاءاللہ، تو اللہ کی بندی تو اگر کچن میں نہیں جائے گی، بنائے گی نہیں تو بنے گا کیسا؟ وہ بھی کہے گی ٹھیک ہے آپ مارکیٹ سے گوشت اور چاول لاؤ گے نہیں تو بنے گا کیسا؟ تو جب تک کہ ایک آدمی کوشش نہیں کرے، عمل نہیں کرے، اللہ کے وعدے اس کو کیسے ملیں گے؟ تو عمل کیا ہے جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی یہ نہ سوچے کہ اللہ کی رحمت ہے اللہ جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، بلا شبہ اللہ جس کو چاہتا ہے جنت میں ڈالتا ہے، لیکن اللہ نے کیا بتایا، جنت میں جانے والوں کو کیا بتایا، یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے، اور اعمال میں انسان کا ایمان بھی داخل ہے، اس کا ایمان بھی عمل میں ہی آتا ہے۔ آدمی ایمان لاتا ہے کیا کرتا ہے، عمل ہے یہ، جزاء بما كانوا يعملون۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کے گھرانے کا ہے، سعید ہے، بہت بڑے گھرانے کا ہے، نسب جا کر 4-5 اس پر کسی ولی سے مل جاتا ہے، بہت بڑے گھرانے کے ہیں ایک دم، لیکن آپ سادات میں سے ہیں۔ لیکن کیا کسی اچھے نسب میں پیدا ہونا کسی انسان کو جنتی بناتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا جب انہوں نے بیٹے کی سفارش کی، بیٹے نے نہیں مانا نوح علیہ السلام کی بات کو،
کہا بیٹے ناؤ میں شریک آ جا ہمارے ساتھ، ناؤ میں سوار ہو جا. کہا نہیں میں پہاڑ پہ جاؤں گا، سب سے اونچے پہاڑ پر. زیادہ عقل مند تھا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے پہاڑ کی پناہ لی، حالانکہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نوح علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی، اللہ میرا بیٹا ہے، انہ من اہلی. اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں تھا، وہ نہیں بچایا جا سکتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے اللہ سے استغفار کیا، مغفرت کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جبکہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں، کفر پر خاتمہ ہو چکا ہے. تو جس کا عمل اچھا نہیں ہے، وہ چاہے کتنی اچھے خاندان کا کیوں نہ ہو، وہ خاندان کی بنیاد پر دنیا میں مرتبہ پا سکتا ہے، اللہ کے ہاں مرتبہ نہیں پا سکتا ہے. اللہ کے ہاں مرتبہ ملتا ہے انسان کو ایمان و عمل کی بنیاد پر. اللہ کے ہاں پر آدمی قابل اکرام بنتا ہے تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈر کر پابند زندگی گزارنے والا ہے. تو عمل سے انسان کو اللہ کے ہاں مرتبہ ملتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابطأ بہ عملہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب، اس کا خاندان، اس کے یعنی رشتہ داری اس کو آگے نہیں کر سکتی ہے. اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے اور دونوں کو ایک ساتھ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی سوچے ایک بار بہت عمل حاصل کر لیں گے پھر عمل کریں گے، بلکہ جیسے جیسے عمل آتا چلا جائے آدمی کو چاہیے کہ وہ جیسے سے علم آتا جائے آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کرتا رہے. فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما یراد من العلم العمل والعلم دلیل العمل. علم سے مقصود عمل ہے. علم دینے کا مقصد کیا؟ اللہ نے علم کیوں دیا؟ تاکہ بندہ عمل کرے، اس کے تقاضے کو پورا کرے. انما یراد من العلم العمل، علم سے مراد، علم سے مقصود عمل ہے. والعلم دلیل العمل، علم دراصل عمل کے لیے گائیڈ ہے. علم دراصل عمل کو راستہ بتاتا ہے کہ آدمی کے پاس اگر علم نہیں ہوگا تو آدمی الٹا سیدھا کچھ بھی عمل کرے گا. تو علم کا مقصد کیا ہے؟ عمل صحیح نقشے پر ہو، عمل صحیح راستے پر ہو، یہ بتانے کے لیے علم ہے. لیکن علم اس لیے نہیں کہ بس علم حاصل کر لو ہو گیا کام، نہیں، علم تو عمل کے لیے آیا ہے اور عمل کی صحت علم پر مبنی ہے. ایک آدمی کو علم نہیں ہوگا تو بدعت کو سنت سمجھ کے عمل کرے گا، حرام کو حلال سمجھ کے استعمال کرتا رہے گا. تو علم کیا کرتا ہے؟ آدمی کو سنت و بدعت، توحید و شرک، کفر و ایمان اور حلال و حرام کی تفریق کراتا ہے، آدمی کے عمل کو صحیح کرتا ہے. لیکن اصل نجات عمل پر ہے، صرف علم کافی نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس. آدمی کے، ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اللہ کے پاس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ 5 چیزوں کا اس سے سوال نہ پوچھا جائے. عن عمره فيما افنا، زندگی کس چیز میں فنا کی. وعن شبابه فيما ابلا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ جوانی کو کس چیز میں کھپایا. وماله من اين اكتسبه، مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا. وفيما انفقه، اور کہاں خرچ کیا، کس چیز میں خرچ کیا، حلال میں حرام میں.
وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ 5 سوالات کے جوابات جب تک آدمی نہ دے دے، اللہ کے سامنے سے، اللہ کے ہاں سے اس کے قدم ہٹ نہیں سکتے ہیں، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور وہ سوالات کیا ہیں؟ یاد رکھیں اس کو کہ عمر یعنی زندگی کا ٹائم کس چیز میں خرچ کیا، اور اس عمر میں سے خاص کر کے جوانی، اس کی جو طاقتیں تھیں وہ کہاں خرچ کی، صحیح چیز میں، دین کے لیے، حلال میں، حرام میں، گناہوں میں۔ اور مال کہاں سے کمایا؟ حلال سے، حرام سے۔ کہاں خرچ کیا؟ حلال میں یا حرام میں۔ اور آخری سوال کہ جتنا کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو عمل کا سوال ہونے والا ہے، عمل کا سوال ہونے والا ہے۔ اس کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علی نفسی، اپنے بارے میں سب سے زیادہ ڈر مجھ کو اس بات کا ہے ان یقال لی، کہ مجھ سے یوں کہا جائے یا اویمر، اے اویمر حل علمت، تیرے پاس علم تھا یا نہیں؟ فاقول نعم، تو میں جواب میں کہوں ہاں میرے پاس علم تھا۔ فیقال لی، پھر مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے فماذا عملت فیما علمت، جو کچھ تو جانتا تھا پھر اس پہ عمل کتنا کیا تو۔ مجھ کو بڑا ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کے پاس یہ سوال نہ ہو جائے مجھ سے، اللہ کے ہاں اس سوال سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ علم تھا تو پھر تھا تو کتنا عمل کیا؟ تو یہ جواب کیا دے گا آدمی اللہ کو؟ اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ جانتا ہے، اب جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا قیامت کے دن اس سے پوچھا جانے والا ہے۔ اقتداء العلم العمل، یہ ایک مشہور کتاب ہے خطیب البغدادی کی، اور کتاب کا عنوان یہی ہے کہ علم کا اقتداء، علم کا تقاضا عمل کرنا ہے۔ علم کا مقصد صرف علم نہیں ہے بلکہ علم کا مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعلموا، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، 2 مرتبہ کہا، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب پوچھ ہونے والی ہے، بعض شیطان آدمی کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جو علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا، ہم علم ہی حاصل نہیں کریں گے تو مسئلہ ہی ختم۔ یہ دیکھیے، یہ چالاکی بیوقوفی کی بہت بڑی شاخ ہے، بلکہ بیوقوفی کا ثمرہ ہے کہ ایک آدمی اتنا زیادہ عقل مند ہو کہ شیطان اس کو بیوقوف بنا دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ علم ہوگا تو عمل بھی کرنا پڑے گا، تو ہم علم ہی حاصل نہیں کریں گے تاکہ قیامت کے دن پوچھا جائے علم تھا کہ نہیں، تو ہمیں علم ہی نہیں تھا ہم کو۔ کیا اس کو اتنا معلوم نہیں علم حاصل کرنا ضروری تھا؟ اور کیا اس سے یہی پوچھا جائے گا تو نے کس حدیث کی بنیاد پر علم حاصل نہیں کیا؟ اس حدیث کی بنیاد پر کہ قیامت میں پوچھا جانے والا ہے جو جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا، تو کیا یہ حدیث معلوم نہیں تھی؟ علم سے پہلے کے 4 سوالات کہ عمر کس چیز میں کھپائی، جوانی کی طاقت کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور وہ تو 5واں تھا، تو باقی 4 چیز کا سوال بھی تو معلوم تھا تجھ کو۔ پھر اس سوال کا تو نے کیا کیا؟ تو معلوم تو تھا تجھ کو اتنا معلوم تھا، اب اس کی تیاری تو نے کیا کی؟ تو کہتے ہیں تعلموا، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا، پھر جب تم علم حاصل کرو تو اس کے ساتھ عمل بھی کرو۔ علم حاصل کرو تو کیا کرو؟ عمل بھی کرو۔ تو دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ آدمی اندھا دھند عمل کرنا شروع کرے اور کہے کہ علم تو بہت ہو گیا اب عمل کریں گے، اور علم واقعی اس کے پاس نہیں ہو، علم میں زندگی کھپانے کی بجائے عمل ہی کرنا شروع کر دو، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کہے بس کا نمبر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، بس میں بیٹھ جاؤ، بیٹھنا اصل ہے، نمبر دیکھ کے کریں گے کیا؟ تو آپ بتائیے وہ کہیں بھی پہنچ جائے گا، کوئی بھی ٹرین میں بیٹھ جائے؟ نہیں، صحیح علم ہونا ضروری ہے، اور صحیح علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ اس کو بھی خطیب البغدادی نے اقتداء میں بیان کیا ہے۔ یہ تقریباً روایت اسی کتاب سے لی گئی ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم پر عمل کرنے کے فوائد کیا ہیں، یعنی علم پر عمل کرنے سے آخرت میں اور دنیا میں کیا فائدے ہیں۔
کیوں عمل کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، علم پر عمل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی علم پر عمل کرتا ہے تو علم مضبوط ہو جاتا ہے، علم میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اور علم یاد رہتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت ساری دعائیں ہیں، مثلا آدمی وہ دعائیں پڑھتا رہے تو وہ حدیث اور وہ دعا اس کے عمل کی وجہ سے وہ سنت زندہ رہتی ہے، لیکن اگر آدمی اس پر عمل چھوڑ دے تو وہ دعا بھی بھول جاتا ہے اور وہ عمل بھی اور علم بھی چلا جاتا ہے۔ تو بہت سارے اعمال کی حفاظت کا، علم کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر آدمی عمل کرتا رہے۔ کتنے لوگ ہیں دعائے قنوت بھول جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کئی صورتیں یاد کرتے ہیں قرآن کریم کی، لیکن بعد میں آپ پوچھو ایک آیت نہیں پڑھ سکتا ہے، بھول جاتا ہے آدمی، بھلا دیتا ہے اس کو۔ تو کتنے لوگ ہیں کہ جو کتنا حصہ، کتنی حدیثیں ہیں، مدرسے میں پڑھتا تھا، کئی حدیثیں 100 یاد کر لی تھی، بعد میں اس حدیث کی طرف مراجعت نہیں، اس پر عمل نہیں، سب بھول جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آدمی علم کو بھول جاتا ہے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ آدمی اگر مسلسل عمل کرتا رہے وہ علم اس کا تازہ رہتا ہے اور مزید گہرائی اس میں پیدا ہوتی ہے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلم یہتف بالعمل فإن اجابہ وإلا ارتحل، کہتے ہیں علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل اس کے بلانے پر آ جاتا ہے تب تو ٹھہر جاتا ہے، اور اگر عمل نہیں آتا ہے تو علم چلا جاتا ہے۔ کتنے اچھے انداز میں بتا دیا کہ جیسے آپ کسی کے یہاں گئے اور آپ نے باہر دستک دی، آواز دی، اب 3 مرتبہ آپ آواز دیں گے، اب اس کے بعد اگر آپ کو گھر میں سے اجازت نہ ملے آپ واپس لوٹ گئے۔ تو کہتے علم کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل آ جائے آدمی عمل کرے تو وہ علم باقی رہتا ہے، لیکن اگر آدمی عمل نہ کرے تو وہ علم چلا جاتا ہے۔ تو عمل نہ کرنا علم سے محرومی کا سبب ہے، اور عمل کرنے سے علم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کو جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے روایت کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالعمل به من اعظم اسباب حفظه وثباته وترك العمل به اضاعۃ له، کہ علم پر عمل کرنا اس کی حفاظت، علم کی حفاظت اور اس کے باقی رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور علم پر عمل چھوڑ دینا علم کو ضائع کر دیتا ہے۔ علم پر عمل چھوڑ دینا علم کو ضائع کرتا ہے، مفتاح دار السعادہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے علم میں عمل کے ذریعے سے برکت ہوتی ہے، فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا لسنا بالفقہاء ولكننا سمعنا الحديث فرويناه ولكن الفقهاء من اذا علم عامل، کہتے ہیں ہم فقہا نہیں ہیں، ہم فقیہ نہیں ہیں، ہم بہت گہری سمجھ رکھنے والے عالم نہیں ہیں، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حدیث سنی تو اس کو بیان کر دیا لوگوں کے سامنے، لیکن واقعی گہرا علم رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی علم حاصل کر لیتے ہیں تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی واقعی فقیہ تب ہوتا ہے، گہرا علم رکھنے والا تب بنتا ہے جب جانے ہوئے پر وہ عمل کرنے والا بنے۔ جب عمل چھوڑ دیتا ہے تو علم کی گہرائی سے اور حکمت سے اور فقہ سے، تفقہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کو اقتداء میں خطیب البغدادی نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی علم پر عمل نہیں کرتا ہے اس کی کیا برائیاں ہیں، کیا برائی ہے کہ آدمی علم پر عمل نہ کرے، اس کی کیا مذمت آئی ہے؟ نمبر 1، علم پر عمل نہ کرنا جہالت ہے۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں لا یزال العالم جاہلا بما علم حتی یعمل به فاذا عمل به کان عالما، کہتے ہیں کہ ایک عالم جاہل کا جاہل ہی رہتا ہے اس کے علم حاصل کیے ہوئے کے بارے میں، جو کچھ علم اس نے حاصل کیا ہے اس کے سلسلے میں وہ جاہل رہتا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ ہاں جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تب جا کر واقعی عالم بنتا ہے۔ دیکھیے یعنی ایک آدمی
ایک آدمی علم حاصل کرنے کے باوجود حقیقت میں اس کی باریکیوں سے ناآشنا ہوتا ہے، لیکن جب اس پر عمل کرتا ہے تو اس علم کی گہرائیاں اس کے سامنے آتی ہیں اور واقعی علم اس کے پاس آتا ہے، ورنہ سطحی طور پر آدمی کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ گہری طور پر اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے، اور عملی اعتبار سے اللہ کے ہاں بھی وہ عالم شمار نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعی عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کرتا ہو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کیا تم یہ کرتے ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون۔ تو ایک آدمی جو جاننے کے بعد خود عمل نہ کرے اور دوسروں کو بتاتا ہو، ایسا آدمی اس صف میں کھڑا ہونے کے لائق ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بے عقل لوگوں کی صف ہے، یہ بے عقل آدمی ہے۔ تو واقعی عالم تب بنتا ہے جب وہ عمل کرے۔ اس کو بھی اقتداء میں خطیب البغدادی نے ذکر کیا ہے۔ ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم ان لم ينفعك ضرك، العلم ان لم ينفعك ضرك، علم اگر تجھ کو فائدہ نہ دے تو پھر نقصان دیتا ہے۔ بہت مختصر سلف کا معاملہ یہ ہے کہ سلف کے الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، اور بعد والے بہت بولتے ہیں، اس کو سمیٹنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے کلام میں برکت ہے کہ تھوڑا جملہ چھوٹا جملہ ہوتا ہے لیکن اس میں معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کو بہت غور کرنا پڑتا ہے، بہت بڑی بات اس میں وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں العلم ان لم ينفعك ضرك، سفیان ابن عیینہ یہ ہے۔ ابن حجر نے ان کے بہت سارے اقوال اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں ذکر کیے ہیں۔ کہتے ہیں العلم ان لم ينفعك ضرك، علم اگر تجھ کو فائدہ نہ دے تو پھر نقصان دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ خطیب البغدادی اس کی تشریح میں کہتے ہیں قلت یعنی ان لم ينفعه بأن يعمل به ضره، یہ بکونہ حجۃ علیہ، کہ اگر آدمی حاصل کیے ہوئے علم پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ علم اس کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کے خلاف حجت بن جاتا ہے کہ یہ جانتا تھا لیکن عمل نہیں کیا، تو یہ اللہ کے ہاں سزا کا حقدار ہے۔ تو علم کے باوجود عمل نہیں کرنا آدمی کے لیے آخرت میں نقصان کا ذریعہ ہے، اور اس کے خلاف اللہ کے ہاں ایک دلیل ہے کہ یہ آدمی سزا کا حقدار ہے۔ نمبر 3، عمل کے بغیر علم وبال بن جاتا ہے، پکڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مثل علم لا يعمل به كمثل کنز لا ينفق منه فی سبیل اللہ عز وجل، کہ اس علم کی مثال جس پر عمل نہ کیا جائے اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے، جس میں سے خرچ نہ کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یعنی کسی کے پاس کوئی خزانہ ہے اور اس خزانے کو وہ بس اپنے پاس جمع کے رکھے ہوئے ہے اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن پکڑا جائے گا کہ اس کے پاس مال تھا لیکن اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اسی طرح سے کسی کے پاس علم ہے لیکن اس پر وہ لا يعمل به، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ اس کے پاس ایک خزانہ ہے لیکن اس میں سے اس نے خرچ نہیں کیا اللہ کی راہ میں۔ تو ایسا آدمی جو علم پر عمل نہیں کرتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے مال میں زکوٰۃ روک کے رکھی ہے۔ تو اس لیے علم پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس کو اقتداء میں خطیب البغدادی نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرفوع حدیث اسی معنی میں آئی ہے۔ آپ نے فرمایا مثل العالم الذی یعلم الناس الخیر، اس عالم کی مثال جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے، وینسا نفسہ، اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے بارے میں غفلت میں پڑا رہتا ہے، سب کو خیر کی دعوت دیتا ہے لیکن خود اپنے سلسلے میں غافل ہو کر بے عمل ہو جاتا ہے، اس آدمی کا کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل السراج یضیء للناس ویحرق نفسہ، اس کی مثال اس چراغ کی طرح ہے کہ وہ دوسروں کو تو روشنی دیتا ہے
لیکن اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے۔ یہ خود دوسروں کو روشنی دے رہا ہے لیکن خود یہ کیا ہے؟ جلتا جا رہا ہے۔ تو عالم کی مثال جو دوسروں کو رہبری دے خود عمل نہیں کرے، یہ ایسا ہے کہ دوسروں کو تو روشنی دے رہا ہے لیکن کس قیمت پر روشنی مل رہی ہے؟ یہ جل رہا ہے خود، یعنی اللہ کے ہاں یہ صدا کا حقدار ہے اور دوسرے اس کے علم سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو توفیق عطا فرمائے اس بات کی کہ جو علم ہمارے پاس ہے اس پر ہم عمل کریں۔ اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے اگر آدمی دوسروں کو نصیحت کرے اور خود عمل نہیں کرتا ہے تو آخرت میں اس کی سزا کیا ہے، اور یعنی کیا ہوگا ایسے آدمی کے ساتھ میں قبر میں یا برزخ میں یا قیامت کے دن یا جہنم میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم، قیامت کے دن یعنی معراج کی رات میں اس لیلۃ اسری بی، معراج کی رات میں کچھ لوگوں پر میرا گزر ہوا، تقرض شفاہہم بمقارض من نار، جہنم کی قینچیوں سے، آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ قطرے جا رہے تھے، کلما قرضت وفت، جیسے ہی وہ قطرے جاتے تھے وہ واپس سے اپنی اصل شکل میں لوٹ آتے ہیں۔ فقلت یا جبریل من ہؤلاء، آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قال خطباء امتی کا، جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، خطبہ دینے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، الذین یقولون ما لا یفعلون، جو ایسی باتوں کی تلقین کرتے ہیں، جو ایسی باتیں کرتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے ہیں، وَيَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان کو کیا عذاب ہو رہا ہے؟ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے قطرے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ تو جو لوگ علم پر عمل نہیں کرتے ہیں اور بیان بازی میں مبتلا رہتے ہیں، دوسروں سے حجت بازی کرنا، دوسروں کو ہرانا، دوسروں کو سکھانا سمجھانا، لیکن خود عمل نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا معراج کی رات کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے قطرے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو آدمی علم پر عمل نہیں کرتا ہے اس آدمی کی بات لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں کرتی ہے، یہ ایک نقصان اس کا ہوتا ہے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تعوین میں سے ہیں، کہ لا یرضین الناس قول عالم لا يعمل ولا عامل لا يعلم، کہتے ہیں کہ لوگ ایسے آدمی کی بات قبول نہیں کرتے ہیں کہ جو قول عالم لا يعمل، لوگ ایسے عالم کی بات قبول نہیں کرتے ہیں جو عمل نہیں کرتا ہے، اور نہ ایسے عامل کی جو علم کے بغیر ہی عمل کرنے لگے، جو علم کے بغیر عمل کرے، لوگ ایسے انسان کو قبول نہیں کرتے ہیں، ایسا انسان لوگوں کے درمیان مقبول نہیں ہوتا ہے جو علم کے بغیر عمل کرے، اور نہ وہ آدمی جو علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرے۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہونا چاہیے۔ ایک آدمی علم کے بغیر عمل نہ کرے، اگر علم کے بغیر عمل کرے گا بدعات میں مبتلا ہوگا، اور ایک آدمی علم کے بعد بے عملی میں مبتلا نہ ہو، اگر ایسا کرے گا تو خواہشات اور گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ اور یہود و نصارہ کی بیماری یہی تھی۔ یہود و نصارہ کی بیماری کیا تھی؟ یہود کے پاس علم تھا، باریکیاں تھیں، اے موسیٰ کیسی گائے ذبح کرنے کے لیے اللہ نے کہا، رنگ کیا ہو، یہ کیا ہو، ڈیٹیل والے لوگ تھے، یہ بہت ڈیٹیل والے، بہت باریکی، بال کی کھال، لیکن عمل کے لیے ڈیٹیل نہیں پوچھتے تھے، بلکہ عمل سے فرار اختیار کرنے کے لیے ہیلے تلاش کرتے تھے۔ تو یہ علم کی باریکیاں مقصود عمل نہیں تھا، مقصود بس کیا تھا؟ ہیلے نکال کے بے عملی کا کوئی دروازہ کھول دیا جائے، حرام کو حلال کر لیا جائے۔ تو ایک تو یہود کی قوم ہے جو علم کے باوجود عمل نہیں کرتی تھی، اور دوسری قوم نصارہ کہ جنہوں نے عمل کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر نکاح کو حرام کر لیا، اپنے اوپر حلال کھانوں کو حرام کر لیا،
مقصد کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا. تو انہوں نے اپنے مجاہدوں کو نبوی علم کے تابع نہیں کیا، من مانے مجاہدے کرنے لگے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. عقیدے میں بھی گمراہ ہوئے اور عبادات میں بھی گمراہ ہوئے. اور آج بھی امت میں آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو عمل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے، قربانی کا جذبہ بہت زیادہ ہے، مجاہدے خوب کر رہے ہیں، لیکن یہ مجاہدے سنت نبویہ کے تابع نہیں ہیں. وہ مجاہدہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں جو سنت کے تابع نہ ہو. اور وہ علم انسان کے اوپر وبال اور حجت ہے جس کے بعد آدمی عمل پیش نہ کرے. تو دونوں چیزوں کو جمع کرنا صحابہ کا منہج ہے. صحابہ نے علم اور عمل دونوں کو جمع کیا. تو یہ 5 چیزیں تھیں جو عمل نہ کرنے کی مصیبت ہیں. عمل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آدمی کیوں عمل میں کمزور پڑتا ہے، کیوں بے عملی میں ابتلا ہوتا ہے، کیوں بے دینی کی طرف جاتا ہے؟ کئی اسباب ہیں، جن میں سے نمبر 1 بری صحبت. بری صحبت. عمل میں کمزوری کے اسباب کیا ہیں؟ کہ ایک انسان کو اچھی تربیت بچپن میں نہ ملے، یا اچھی صحبت بعد کی عمر میں نہ ملے. تو ان دونوں وجوہات سے آدمی گناہوں کی طرف جاتا ہے، عمل میں سست پڑتا ہے. کتنے لوگ ہیں نمازی ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں بیٹھے رہے اور نمازیں قضا ہو جاتی ہیں لیکن ہوش نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بری صحبت نے اس کو بے عملی کی طرف لے گیا. کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی کچھ اور کھیل رہا ہے، کوئی گپ شپ میں پڑا ہوا ہے، نمازوں کی نماز ضائع کرتے ہیں. کسی کے ساتھ میچ دیکھنے کے لیے بیٹھا اور نمازیں پوری کی پوری ہڑپ کر گیا، سب نمازیں برباد کر دیں. تو اس طرح سے بری صحبت کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ آدمی عمل سے بے عملی کی طرف اور تقوی سے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ صحبت بچپن ہی سے غلط ملتی ہے کہ ماں باپ ہی اگر دیندار نہ ہو، ماں باپ ہی بچے کے سلسلے میں لاپرواہ ہوں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، اور بچوں کو دنیاوی اعتبار سے تو اچھا بنا دیتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بنا دیتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے کوئی تربیت ان کی نہیں کرتے ہیں. تو بعد کی عمر میں یہ بے عمل نکلتے ہیں. تو صحبت اور تربیت صحیح ہونا چاہیے، اور اگر یہ غلط ملے تو آدمی بے عمل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین کے قبول کرنے کی، حق بات کے قبول کرنے کی صلاحیت پوری طرح سے اس میں موجود ہوتی ہے. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا پھر اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کو کسی اور دین پر ڈال دیتے ہیں جو اللہ کے دین کے سوا دین ہے. كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعًا هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَةٍ، جیسے کوئی چوپایا پیدا ہوتا ہے تو کامل پیدا ہوتا ہے، کیا تم اس کا کان کٹا ہوا پاتے ہو؟ کیا تم اس کے کان میں کوئی عیب دیکھتے ہو؟ عام طور سے بکری والے کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کے علامت بنانے کے لیے کان میں سوراخ کر دیتے ہیں یا کان کاٹ دیتے ہیں تاکہ پہچانے یہ ہمارا جانور ہے. آپ نے فرمایا یہ جو جانور کا کان کٹا ہوا ہے یہ پیدائشی نہیں تھا، اس کے مالک نے اس کو ایسا کیا ہے. یہ فطرت پر پیدا ہوا تھا، پورے کان کے ساتھ پیدا ہوا تھا، لیکن اس کا کان بعد میں کاٹا گیا ہے. اس کی شکل کو مس کیا گیا، بدلا گیا، اس کی فطرت کو بگاڑا گیا ہے. اسی طرح سے بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن بری صحبت، بری تربیت اس کو بگاڑ دیتی ہے. تو بددینی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب بری صحبت، اس لیے بچوں کے بارے میں خاص طور سے بہت فکر مند ہونا چاہیے تاکہ ان کو صحیح تربیت ملے. نمبر 2، ایک تو بچپن میں ماں باپ کی غلط تربیت ہوتی ہے، دوسرے بعض اوقات جوانی کی عمر میں یا بعد کی عمر میں غلط صحبت آدمی کو مل جاتی ہے، برے لوگوں کی سنگت اس کو مل جاتی ہے، یہ بھی بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے، یہ بھی برائی کی طرف جانے کا ذریعہ بنتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تمشی مع الفاجر، لا تمشی مع الفاجر فیعلمک من فجورہ، فاجر کے ساتھ تو مت چل، فاجر کا راستہ مت چل،
فاجر کی صحبت اختیار مت کر. کیوں؟ فَيُعَلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ، وہ تجھ کو اپنے گناہ سکھائے گا. گناہ گار کے ساتھ تو چلے گا، گناہ گار کی صحبت اختیار کرے گا، وہ تجھ کو گناہ ہی سکھائے گا. تو گناہ گار برے قسم کے بد کردار لوگوں کی صحبت آدمی اختیار کرے گا تو انہی کے اوصاف، انہی کے اثرات اس میں نمایاں ہو جائیں گے. تو اس لیے دوسرا سبب برائی کا یہ ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. نمبر 3، علم حاصل کرنے میں بعض اوقات نیت ہی صحیح نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات علم حاصل کرنے میں عمل کی نیت نہیں ہوتی ہے بلکہ کوئی اور نیت ہوتی ہے، تو عمل کی توفیق بھی نہیں مل پاتی ہے. بہت سارے لوگ علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ شہرت کے لیے. بہت سارے علم حاصل کرتے ہیں لوگوں کو ہرانے کے لیے. تو اس طرح کی نیتیں مقصود ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے جس آدمی کی نیت جو ہوگی وہ اسی کی طرف دوڑے گا. جس آدمی کی نیت عمل کی ہوگی عمل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم لیماری بہ السفہاء او لیباہی بہ العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس شخص نے علم حاصل کیا اس غرض سے، اس مقصد سے کہ وہ جاہلوں کو، ناسمجھوں کو، کم علم لوگوں کو کنفیوز کر دے، شبہ میں مبتلا کر دے، ان کے ساتھ حجت کر کے ان کے لیے کنفیوژن پیدا کر دے، اس لیے علم حاصل کرے. او لیباہی بہ العلماء، یا علماء کی برابری پر فخر کرنے لگے، اپنا بھی مقام ثابت کرنے کی کوشش کرے علماء کی طرح سے. او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا پھر اس لیے علم حاصل کرے کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر دے. فہو فی النار، ایسا آدمی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. علم حاصل کرنے میں نیت شہرت کی ہو، مقام بنانے کی ہو، لوگوں سے حجت بازی کر کے ان پر غالب آنے کی ہو، علماء کی صف میں مقام پانے کی ہو، تو ایسی نیت آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے، عمل پر نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور اپنی نیت کو صحیح کرتے رہنا چاہیے کہ علم سے مقصود یہ ہو کہ ہمارے اندر جو جہالت ہے اور ہمارے سوا دوسرے لوگوں میں جو لا علمی ہے اس کو ہم دور کریں، ہم بھی عمل کرنے والے بنے، دوسرے بھی اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بنے. چوتھی چیز، علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ، بے عملی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو علم اس کے پاس ہے اس کا یقین پختہ نہیں ہوتا ہے اور جنت جہنم کا استحضار آدمی کو نہیں ہوتا ہے. دنیا ہی سامنے ہوتی ہے، غفلت سامنے اس پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، آخرت یاد نہیں ہوتی ہے، انجام یاد نہیں ہوتا ہے، اس کو مرنے کے بعد قیامت کے دن کا حساب یاد نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی علم تو حاصل کر لیتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے. اگر آدمی کو یاد ہو کہ حساب ہونے والا ہے تو فوراً عمل کرنے لگ جائے گا. کسی کو پوچھا جائے، بچوں کو بتایا جائے کل امتحان ہے، فوراً کتاب نکال کے پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور کہا جائے 5 سال بعد امتحان ہونے والا ہے، کون پڑھے گا؟ لیکن بچوں کو کہا جائے کہ آج شام میں آخری پیریڈ میں تمہارا امتحان ہونے والا ہے، وہ پورا کتاب نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے. کیوں؟ امتحان میں فیل نہیں ہونا ہے. آپ بتائیے، رب العالمین امتحان ہمارا لے رہا ہے اور جزا سامنے آنے والی امتحان جاری ہے ہمارا. کتنا ہوش میں آئے گا قیامت کے دن، یا تو جزا ہے یا تو پھر سزا ہے. جب آدمی کا استحضار ہو، یاد ہو اس کو، آدمی فوراً عمل کرنے والا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. آخرت کا اجر بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے. کاش کہ ان کو معلوم ہو جاتا کہ معنی صرف علم کے نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ کاش کہ ان کو اس بات کا احساس ہو جاتا. اس لیے کہ علم کے ساتھ ساتھ احساس بہت ضروری ہے. جس علم سے احساس نکل جاتا ہے وہ علم آدمی کو نہ صرف یہ کہ عمل پر نہیں ڈالتا ہے بلکہ وہ اللہ سے دوری کا اور دل میں سختی کا سبب بن جاتا ہے. وہ علم حکمت کی بجائے مکر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، حیلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے. یہود و نصارہ نے شریعت میں حیلے اختیار کی وجہ کیا تھی؟ ان کے دلوں میں سختیاں پیدا ہوئی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی. تو ان کا علم دلوں کی سختی بن گیا. کیوں؟
اس لیے کہ آخرت کا استحضار، اللہ کی عظمت کا استحضار ان کو نہیں تھا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم علم کے ساتھ وہ احساس اپنے دل میں پیدا کریں، جنت جہنم کا آدمی کو احساس ہو، اللہ کی بڑائی کا احساس ہو، قیامت کے دن کا احساس ہو، قبر کے اور حشر کے مراحل کا احساس آدمی کو ہو۔ ان احساسات کے ساتھ آدمی صبح شام گزارے تو ایسے آدمی کے لیے ایک ایک لمحہ تربیت کا لمحہ ہوگا، ایک ایک نگاہ اس کی عبرت کی نگاہ ہوگی۔ لیکن اگر دل اس کا بنجر بنا رہے اور اس میں کچھ بویا ہوا نہ ہو تو پھر بارش برستی رہے گی، اس میں سوائے کیچڑ کے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس میں کچھ بویا ہوا ہے، زمین پیاسی ہے، زمین تیار ہے، اس میں ہل چلایا ہوا ہے، وہ تیار ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت کے لیے، تو پھر جیسے ہی بارش اس پر برسے گی لہلہاتی فصل اس میں سے نکلے گی۔ جیسا دل ویسی پیداوار، جیسی زمین ویسی پیداوار۔ اس لیے قرآن سن کے ایمان والے صحابہ کا ایمان بڑھ جاتا تھا اور منافقین اور کفار کے مذاق میں اضافہ ہوتا تھا، ان کی شبہات میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو بارش ایک ہی ہے، علم ایک ہی ہے، لیکن اثرات اس کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ بعضوں کو اس سے ہدایت دیتا، بعضوں کو گمراہ کرتا ہے۔ جیسا دل ویسے اثرات، جیسی زمین ویسی فصل۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنے دل کی اصلاح کرے تاکہ اس علم کے ساتھ ساتھ آدمی آخرت کا احساس اگر جمع کرتا ہے تو وہ علم اس کو عمل پر ڈال دے، ورنہ وہ صرف معلومات کے خانے میں پڑا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو یعلم احدہم انہ یجد عرقا سمینا او مرماتین حسنتین لشہد العشاء، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے یعنی منافقین میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا یعنی اس کو ایک گوشت سے بھری ہوئی ہڈی ملے گی یا دو بہترین ٹانگیں مل جائیں گی، جانور کے پائے جس کو کہتے ہیں، کھانے کے لیے گوشت سے بھری بوٹیاں اس کو مل جائیں گی ہڈی والی، تو وہ عشاء کی نماز میں گھسٹتے ہوئے آئے گا، زمین پہ گھسٹتے ہوئے آنا پڑے تو بھی آئے گا، ضرور آ کے عشاء کی نماز میں شامل ہوگا۔ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری تھی۔ آپ نے فرمایا ان کو بتایا کہ ان کو ایک بوٹی ملنے والی تو برابر آئیں گے، یعنی ایک انسان اس کو ملنے کا یقین اگر ہو تو کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اگر کچھ ملنے کا یقین ہو، آپ بتائیے ایک کلفی والا آئس کریم والا ہے، آپ جا کے دیکھیں اپنی گلیوں میں، دوپہر کے وقت میں وہ نکلتا ہے اور پوری گلی گلی چکر مارتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ آج بکے گا، بلکہ بعض اوقات صرف امید ہوتی ہے، یقین بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے ہو سکتا ہے بکے۔ صبح سے لے کے شام تک آئس کریم لے کر گھومتا ہے، دھوپ میں پسینہ پسینہ ہوتا ہے اور لوگوں کو گلے کی ٹھنڈک پہنچاتا ہے، دل کا سکون ان کو دیتا ہے، کھلاتا ہے، 4 پیسوں کی طلب میں نکلتا ہے۔ بتائیے اس کو اتنا یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا، سب جاتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے، میں جاؤں گا مجھ کو بھی ملے گا، حالانکہ کسی نے اس سے وعدہ نہیں کیا تم آؤ ہم تم کو دیں گے، تم آؤ ہم تم سے خریدیں گے، کسی نے وعدہ نہیں کیا، بس امید ہے۔ امید پر ایک آدمی برابر عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، عمل کرنے پر جنت ملے گی، لیکن یہ وعدہ اس کے دل میں اثر پیدا نہیں کر پاتا ہے، اس کی زندگی میں عمل نہیں لا پاتا ہے۔ کیوں؟ یقین کی کمزوری کی وجہ سے، یقین کی کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ کے وعدے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی یقین میں کمی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ عمل میں کمزوری ہے، کیونکہ اس کو آج کی لذتیں اتنی پیاری ہیں کہ کل کی لذت کے لیے وہ صبر نہیں کر سکتا ہے، کل کی لذت کو قربان کر رہا ہے آج کی جنت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ان کو معلوم ہو جائے کہ ایک بوٹی ملنے والی ہے، ہڈی ملنے والی ہے، پائے ملنے والے ہیں، تو عشاء کی نماز کے لیے آ جائیں گے، لیکن چونکہ نہیں مل رہا ہے تو نہیں آ رہے ہیں۔ دنیا مل رہی تو آئیں گے، آخرت کا وعدہ نہیں آئیں گے۔ تو یقین کی کمزوری بھی عمل کی کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ 5ویں چیز، بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف فرائض میں جینے والے بنتے ہیں۔ ان کو کہیں گے آپ عمل کیجئے، وہ کہتے ہیں فرض ہے کیا؟ فرض نہیں ہے نا، وہ چھوڑ دیں گے۔
بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو فرائض کو بھی چھوڑتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو فرض کرتے ہیں لیکن فرض کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اسے کہا جائے یہ عمل کیجئے گا تو سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی ہے. تو اس طرح سے بعض اوقات جو چیز فرض نہیں ہے اس کو چھوٹا سمجھنا آدمی کو بے عمل کر دیتا ہے، اور یہ بے عملی دھیرے دھیرے فرض کے بارے میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. فرائض کے بارے میں بھی ایک آدمی بے عمل ہو جاتا ہے جب ایک آدمی نوافل کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتا ہے، سنن و مستحبات کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض چیزوں کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، اس وجہ سے وہ بے عمل ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے بے عملی ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھ، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چاہے اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، کشادہ چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی کسی نیکی کو ہلکا مت سمجھ. آپ بتائیے ایک آدمی پائی جوڑ کے بنگلہ بناتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے 1 روپیہ کس کو بولتے ہیں. کئی لوگ 1 روپے کو جانتے ہیں، اس لیے کہ 1 روپے کے ایسے 100 جمع ہو جائیں تو 100 روپیہ بن جاتا ہے، یہ حساب برابر آتا ہے ان کو. لیکن یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اگر ایک نیکی کم پڑ گئی جنت میں جانے کے لیے تو کیا ہوگا. یہ اس کو معلوم ہے اگر میرے پاس 1 روپیہ کم ہو جائے تو بس میں سے کنڈکٹر اتار دے گا، 1 روپیہ کم ہوگا تو اتار دے گا، کوئی کمپرومائز نہیں. اور اگر ایک نیکی کم پڑ گئی جنت میں جانے کے لیے، اگر اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو کیا کرے گا. گناہ اگر غالب آ گئے، ایک نیکی کم ہو گئی تو کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ اگر جہنم میں ڈال دے کون بچا سکتا ہے. تو ایک نیکی کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، پر ایک ہی تو نیکی ہے، کل بڑی نیکی کر لیں گے. نہیں، یہ چھوٹی نیکی، ایک چھوٹی نیکی کم پڑ گئی، معلوم نہیں کیا ہو جائے گا قیامت کے دن. تو کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے. آدمی سوچے ہر نیکی کے وقت میں سوچے شاید یہ ایک نیکی مجھ کو جنت میں لے جائے. اگر یہ مزاج آدمی بنا لے تو نیکیاں نہیں چھوڑے گا آدمی. شاید کہ یہ نیکی مجھ کو جنتی بنا دے، شاید کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جتنی نیکی آج تک کیا ہوں ان سے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، شاید کہ یہ نیکی میرے گناہوں پر مجھ کو غالب آ کر جنتی بنا دے. وہ نیکی نہ چھوٹی نہیں دکھے گی، وہ نیکی چھوٹی نہیں دکھے گی. جو ترازو میں ایک جو ہے تنکا ڈالا جائے اس سے وزن پیدا ہو جائے، وہ تنکا کتنا قیمتی ہوتا ہے. وہ تنکا بہت قیمتی ہوتا ہے کیونکہ وہ ترازو میں جھکا رہا ہے ایک پلڑے کو. وہ ایک قطرہ بھی قیمتی ہوتا ہے جو پلڑے کو جھکا دے. تو ایک ایک نیکی کو قیمتی سمجھنا چاہیے. بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے، اس لیے بہت سارے اعمال چھوڑتے چلے جاتے ہیں. فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بے عمل ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله صلاۃ. قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا اس کے اعمال میں نماز کے بارے میں. فإن صلحت فقد افلح وانجح. اگر اس کی نماز صحیح نکل آئی تو یقیناً وہ کامیاب اور فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. وإن فسدت فقد خاب وخسر. اگر اس کی نماز میں بگاڑ نکل آیا تو ناکام و نامراد ہو جائے گا. فإن انتقص من فریضته شیء. اگر اس کے فریضہ میں سے، فرض نمازوں میں سے اگر کوئی کمی رہی، قال رب عز وجل، اللہ عز وجل فرمائے گا انظروا هل لعبدی من تطوع. فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، نوافل بھی ہیں. فیکمل بها من تقص من الفریضہ. اس کی فرض کی کمی کو نوافل سے پورا کر دیا جائے گا، تطوعات سے پورا کیا جائے گا. ثم یکون سائر عملی علی ذلک. اور باقی سارے اعمال، روزہ ہو یا صدقات ہو، ان سب کا، حج کا معاملہ اسی طرح سے پورا کیا جائے گا کہ فرض کی کمی کو نفل سے پورا کیا جائے گا. اگر نفل نہ رہے اور فرض ناقص رہا یہ آدمی ہلاک ہوگا. اس لیے آدمی کو کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. نمبر 6، لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، بے عمل ہوتے ہیں، عمل پر نہیں آ پاتے ہیں. کیوں؟ تسویف کی وجہ سے، یعنی عمل کو کل پر ٹالنا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں سنا واز میں نماز پڑھنا ضروری ہے. اب کئی لوگ سوچتے ہیں کل سے نہا دھو کے دولہا بن کے کل سے نماز پڑھوں گا، کل سے فجر سے. پھر کیا ہوتا ہے؟ الارم لگا کے سوتا ہے، اور جب الارم بجتا ہے تو ڈھونڈتا ہے اس کو،
ڈھونڈ کے بند کر دیتا ہے تو 5 منٹ اور. 5 منٹ اور کے بعد میں جب نیند کھلتی ہے تو دیکھتا کہ کھڑکی میں سے دھوپ آ رہی ہے. یہ کیسا اتنے جلدی آ گئی؟ تو نیند میں آپ کو ہوش نہیں رہا, نماز چلی گئی. پھر سوچتا ہے چلو آج کا دن تو گیا, کل سے فجر سے پڑھیں گے. ٹوٹل راؤنڈ فگر ہونا چاہیے نا 5. تو اس ایک نماز کے چھوٹنے کی وجہ سے باقی 4 بھی کیا کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. انکمپلیٹ دن کا حساب, پرفیکٹ دن ہونا چاہیے اپنا. تو کل سے ایک دن یہ تو نہیں پڑھ پاتا ہے, لوگ ہی اس کی پڑھ دیتے ہیں. لوگ ہی اس کی, آدمی کیسا بے نمازی مر جاتا ہے, کل پر ٹال دیتا. کتنے مالدار ہیں, اگلے سال حج کو جائیں گے, بیٹی کی شادی ہے, ٹھیک ہے اگلے سال جائیں گے. فلاں ہیں تھوڑا دکان ڈھنگ سے سیٹ ہو جائے پھر جائیں گے. بیٹا تھوڑا بڑا ہو گیا, تھوڑا اس کی شادی ہو جائے پھر جائیں گے. پھٹ سے ایک دن ملک الموت آتا ہے, اٹھا کے اس کو لے جاتا ہے. وہ کل جائیں گے, نہیں ابھی جائیں گے. کل نہیں, کل تمہارا قاعدہ ہے, ہمارا نہیں. ہم کو تو جب اللہ نے حکم دیا ہم لے جاتے ہیں. ہم کل پہ نہیں ڈالتے ہیں کہ کل کریں گے. کل لے آتا ہوں اس کو, اللہ کو نہیں بولتا ہے فرشتہ, یہ بولتا ہے کل. تو کل پر ڈالنا آدمی کو ہمیشہ عمل سے محروم کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال میں بیان فرمایا. آپ نے فرمایا افضل الصدقۃ ان تصدق وانت صحیح شحیح. سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تو ایسی حالت میں صدقہ کرے کہ تو صحت مند ہو اور مال کی چاہت تیرے اندر ابھی باقی ہو اور تو صدقہ کرے. یہ افضل صدقہ ہے. تأمل الغنى وتخشى الفقر. تو غنا کی امید رکھتا ہو, تجھ کو مالداری کی طلب ہو اور تجھ کو غربت اور فقر سے ڈر ہو, ایسے وقت میں صدقہ کرنا یہ افضل ہے. ولا تمہل, اور ٹالتا مت رہے. حتی اذا بلغت الحلقوم, یہاں تک کہ حلق تک معاملہ پہنچ جائے, روح حلق تک پہنچ جائے اور موت آ جائے, موت کا وقت قریب آ جائے. قلت لفلان کذا ولفلان کذا, پھر تو کہنے لگے کہ میرا اتنا مال فلاں کو دے دو, اتنا مال فلاں کو دے دو. الا وقد کان لفلان کذا, لیکن نہیں, اب تو فلاں کا تو ہو گیا. تو بغیر بولے بھی مر جائے تو فلاں کا ہونے والا ہے, اب بول کے کیا فائدہ ہے. اب تو نہیں بھی دے گا تو دوسرے کو تو ملنے والا, تیرا تو رہا نہیں وہ, اب تیرا کنٹرول کہاں ہے. تو مر گیا تو تیرا مال تو نہیں رہے گا, اور دوسرے کو دے دیا جائے گا, وہ وارثوں کا مال ہو جائے گا. تو ٹالتے رہنے سے, یہ اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ آدمی اس کو نیکیوں کو ٹالتا رہے. آدمی کسی کو کہا جائے کہ کل آپ کو 1 لاکھ روپے ملیں گے اگر آپ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو. اب اگر آج کہا تو آج مل سکتے ہیں, فوراً آدمی پوچھے گا. اور مزید یہ پوچھے گا کہ 1 مرتبہ بولنے پہ 1 ہے, اور اگر 2 بار کہا تو. لیکن دین کے سلسلے میں جنت کے وعدے ایسے آدمی سوچتا ہے کہ کل کی بجائے اگر آج کروں تو, آدمی نہیں سوچتا ہے, آج کا کل پہ ٹال دیتا ہے. یہ انسان کی کمزوری. ایک وجہ کیا ہے؟ یقین کی کمزوری. یقین کی کمزوری, عمل کی کمزوری یقین کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال اس حدیث میں آپ نے بتایا کہ ٹالتے رہنا اچھی چیز نہیں. بخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. نمبر 7, عمل میں سستی کی ایک وجہ شیطان بھی ہوتا ہے. اور شیطان آدمی کو یعدہم ویمنیہم, وعدے کرتا رہتا ہے, تمنائیں دلاتا ہے, آدمی کو عمل میں سست کرتا ہے. تو شیطان بھی انسان کو عمل میں سست کرتا ہے, دھیان اس کا بٹاتا رہتا ہے, عمل نہیں کرنے دیتا ہے, رکاوٹیں ڈالتا ہے. اس کی ایک مثال آپ نے بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد. جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر میں 3 گرہیں لگاتا ہے. یضرب مکان کل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد. ہر گرہ لگاتے وقت میں کہتا ہے تیرے سامنے لمبی رات ہے, سوتا رہے. تیرے سامنے لمبی رات ہے, سوتا رہے. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ جاگ جائے اور اللہ کا ذکر کرے, ایک گرہ کھل جاتی ہے, ایک گانٹھ کھل جاتی ہے. فإن توضأ انحلت عقدۃ. پھر اگر وہ وضو بھی کر لے, دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے.
فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدُهُ كُلُّهَا، پھر وہ اٹھ کے نماز پڑھے یعنی تہجد وغیرہ پڑھے تو ساری گرہیں کھل جاتی، تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ ایک دم خوش مزاج فریش ہوتا ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب صبح اٹھتا ہے فجر کی نماز غائب کر کے تو خبیث النفس ہوتا ہے، ایک دم بد مزاج اور بڑا سست مزاج ہو کے صبح کرتا ہے، سستی اس کے پورے بدن میں چھائی ہوئی ہوتی ہے. تو فجر کی نماز ضائع کرتا ہے تو پورا دن کیسا جاتا ہے، ایک دم بے رونق. تو یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے کہ شیطان آدمی کو کہتا ہے تیرے سامنے لمبی رات ہے، سوتا رہے، ابھی اتنے جلدی اٹھنے کی کیا ضرورت ہے، سو جا، بعد میں اٹھنا ہے. اور اسی طرح سے عمل میں آدمی کو پیچھے کر دیتا ہے اور عمل کا موقع چلا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے پہلے تیاری کرتے ہیں، رمضان میں بہت نماز پڑھیں گے، بہت یہ کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، تلاوت کریں گے، ایک قرآن ختم کریں گے، 2 ختم کریں گے، ذکر کریں گے، دعا کریں گے، یوں کریں گے، تو کریں گے. پہلا عشرہ آتا ہے، تھوڑا جوش میں ایک 4-5 دن ہفتہ بھر چلا جاتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے سستی، پھر اس آخری عشرے میں کریں گے. آخری عشرہ آتا ہے، پھر بیوی بچے ناک میں دم کرتے ہیں، پوری خریداری میں پورا آخری عشرہ برباد کرتا ہے اور وقت چلا جاتا ہے. پھر دونوں دوست بازو میں بیٹھ کے بولتے کتنا جلدی گیا نا رمضان، اتنا جلدی گیا. تو اگر وقت سے فائدہ اٹھاتا تو برابر وقت اس کو دیا گیا تھا، کوئی ٹائم تو کم کر کے اللہ نے نہیں دیا. تو نے اپنے وقت کو غلط چیزوں میں لگایا اور کل کریں گے، ٹھہرو ذرا، آخری عشرہ پہلا عشرہ کرتا رہا، وقت پورا نکل گیا. تو اگلے سال ابھی بہت اچھا گزاریں گے انشاءاللہ. اگلے سال بھی وہی ہونے والا ہے. کتنے رمضان چلے جاتے ہیں اور آدمی اسی حال پر باقی رہتا ہے. کیوں؟ آدمی آج کا کام آج نہیں کرتا ہے، کل پہ ٹالتا رہتا ہے. تو یہ جو ہے آدمی سستی کرتا ہے اور شیطان آدمی کو دھوکے میں ڈالتا ہے. 8ویں چیز، انسان کے نفس میں بھی بے عملی کا جذبہ ہے. نفس کیا چاہتا ہے؟ راحت چاہیے ہم کو، تکلیف نہیں چاہیے. اور اعمال میں تھوڑی نفس کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. تو نفس انسان کو بولتا ہے تکلیف مت اٹھا، راحت چاہیے مجھ کو. اور آدمی اس کی بات ایسے مانتا ہے جیسے گویا اللہ کی بات مان رہا ہے. تو نفس کی مانتے مانتے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ راحت کا طلب کرنے والا اور بے عملی میں مبتلا ہونے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الجنت قال لجبریل اذهب فانظر الیہا. اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبریل سے کہا کہ جاؤ اور جنت کو دیکھاؤ، جنت کو دیکھاؤ. جنت بن گئی ہے، اس کو یاد رکھیے. ابھی جنت موجود ہے، اس وقت میں موجود ہے. آج کتنی تاریخ ہے؟ آج بھی جنت ہے، ابھی ریڈی ہے جنت بالکل. لما خلق اللہ الجنت قال لجبریل، جب جنت بنائی اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ دیکھاؤ جنت کو. فذهب فنظر الیہا ثم جاء، جبریل گیا اور جنت کو دیکھ کے آئے. فقال ای ربی وعزتک، کہا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تیری عزت کی قسم، لا يسمع بها احد الا دخلها، کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو جنت کے بارے میں سنے اور جنت میں نہ جائے. اتنی عمدہ جگہ کوئی جانے کی کوشش نہیں کرے، ہو ہی نہیں سکتا اس میں. ثم حفها بالمکارہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے جنت کو ڈھانپ دیا جو نفس پر بڑی بھاری ہیں، شریعت کا پردہ اس پہ ڈال دیا. ثم قال یا جبریل، پھر کہا ہے جبریل اذهب فانظر الیہا، جاؤ جنت دیکھاؤ. فذهب فنظر الیہا ثم جاء، جبریل گئے، جا کے دیکھا، واپس آئے. فقال ای ربی وعزتک، کہا ہے میرے رب تیری عزت کی قسم، لقد خشیت الا يدخلها احد، اب تو ڈر ہو رہا ہے شاید ہی کوئی اس میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھنے والا ان تکلیفوں میں الجھ کے رہ جائے گا، اس کے پار جنت نہیں دیکھ پائے گا. نماز پہ جنت ملے گی، اب جنت پہ دھیان کم ہے، نماز کی تکلیف پہ زیادہ. کون اٹھے سردیوں کا وضو پانی میں ہاتھ ڈال تو شوق مارتا ہے. کہیں کرنٹ لگا ہوا نہیں لیکن کیسا کرنٹ لگتا ہے، ایک دم پانی میں ہاتھ ڈالنے کو جی نہیں کر رہا ہے. پانی میں ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات ہے، لحاف شریف سے باہر آنے کو جی نہیں کر رہا ہے.
جیسے کسی کو کعبہ سے باہر نکالنے کی کوشش کرے، میں نہیں آتا میں باہر، لحاظ سے چادر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں. آج یہ حال ہوتا ہے. کیوں؟ اگر اس کو کہا جائے جلدی باہر آؤ کمرے کے، 1,00,000 روپے تم کو دیے جا رہے ہیں، کہاں ہے؟ باہر سیدھا، کپڑے پہنے نہیں پہنے ہوش نہیں رہے گا اس کو. کہا جائے باہر نہیں، ادھر مسجد میں، مسجد تک جائے گا، ڈھونڈنے کا، دیکھ رہے سب لوگ نماز پڑھ رہے، دیکھا کدھر ہے، جو بتایا تھا کہاں ہے، کہا یہ نماز اس سے زیادہ دیتے ہیں، چلا ہے یہ نماز جنت ہے، واپس جا کے سو جائے گا. یہ حال مسلمان کا. اللہ تعالیٰ شرم اور حیا کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا کا وعدہ کرے گا آدمی فوراً عمل پہ آ جاتا ہے، اور آخرت کا وعدہ جس سے کئی گنا بہتر ہے آدمی اس کو کمتر سمجھتا ہے. یہ ایمان کی خرابی کی وجہ سے ہے، یقین کی کمزوری کی وجہ سے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ شریعت کی جو مشکلات ہیں، جو نفس پر بڑی بھاری ہیں، ان کی وجہ سے آدمی عمل نہیں کر پاتا ہے. 9ویں چیز، بعض اوقات کچھ لوگوں کا عمل نہ کرنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایک نیکی کو اپنے لیے سہارا بنائے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ایک بار حج کر کے آ گیا، اب سوچو میں تو حاجی ہوں، اب اس کے بعد سب کیے تو چلتا ہے. کوئی آدمی حافظ بن جائے، اس نے فضیلت پڑھی تھی حفظ کرنے کی، یہ فضیلت ہے، اب حافظ ہو گیا، اس کے بعد بے عملی کی زندگی گزارے اور امید رکھے کہ حافظ کے لیے پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اب یہ اس کے دل میں ہے، بس حافظ بن گئے، اتنا کام ہو گیا اپنا. کوئی آدمی جو ہے، کوئی ایک نیکی ہے، چلو اپنا عقیدہ صحیح ہوا، نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گئے، اب کتنا ہی بے عملی کرو، کتنی حرام کاریاں کرو، عقیدہ تو اپنا صحیح ہے نا، بس ہم لوگ جنتی ٹولہ ہیں، ہم جنتی جماعت ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے لیے عقیدہ ضروری ہے، لیکن پھر شریعت ساری کیوں ہے، اللہ کے حکم کیوں ہیں؟ توڑنے کے لیے. پھر گناہ سے جہنم میں جائیں گے، کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھ کو ایک بہت بڑے دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ کچھ نہ کچھ سہارا اپنا بنا لیتے ہیں، سوچتے ہیں ہماری کچھ نیکیاں ہیں، شیطان بتاتا ہے تو تو اتنا بڑا ہے، تیرے ہاتھ پہ تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تیری دعوت سے تو کتنے لوگ توحید پہ آئے ہیں، تو تو قرآن کا حافظ ہے، تو تو بڑا علم والا ہے، تو تو بڑا حاجی ہے، تو تو بڑا فلاں ہے، کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی ہے، تو تو سید ہے، تو تو سید ہے. کچھ نہ کچھ بھروسہ آدمی کر لیتا ہے اور اسی پر اپنی نجات کا مدار سمجھنے لگتا ہے. صحابہ ایسے لوگ نہیں تھے، وہ بہت زیادہ عقل مند لوگ تھے، وہ بدری صحابہ تھے، بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی تھی، لیکن وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے. ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جو بھی چاہے عمل کرو تمہاری مغفرت ہو چکی ہے، پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے تھے اپنے آخری وقت میں کہ کیا ہوگا معلوم نہیں. واقعی ایمان یہ ہے، ایمان آدمی کو بے فکر نہیں کرتا ہے، ایمان آدمی کو زیادہ فکر مند کرتا ہے. تو کسی نیکی کو اپنے لیے سہارا نہ بنائے. اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، بے عمل ہو سکتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل ردیفہ علی الرحل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں معاذ بن جبل ایک سواری پر سوار تھے. قال یا معاذ، آپ نے کہا اے معاذ. قال لبیک رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول لبیک، میں حاضر ہوں، جو چاہیں حکم دے. قال یا معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. قال یا معاذ، تیسری بار آپ نے اے معاذ، کہا اللہ کے رسول حاضر ہوں، جو چاہے حکم دیں، باتیں نہ کریں، باتیں نہ کریں، باتیں نہ کریں. تیسری مرتبہ آپ نے کہا اے معاذ، کہا کہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا حرمه الله على النار، کہ جو بھی بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ حرمہ اللہ علی النار، اس کو جہنم پر حرام کر دے گا، جہنم پر اس کو حرام کر، جہنم میں نہیں جائے گا. قال یا رسول اللہ افلا اخبر بها الناس فیستبشروا، اے اللہ کے رسول کہا کہ میں کیا یہ بات لوگوں کو یہ خوشخبری نہ بتا دوں کہ وہ خوش ہو جائیں. قال اذن یتکلوا، اگر تم بتا دو گے ان کو یہ بات تو اسی پہ تکیہ کر لیں گے،
اسی پہ ٹیک لگا لیں گے اور نتیجہ بے عمل ہو جائیں گے، مجاہدے چھوڑ دیں گے، عمل میں کمزور ہو جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنی موت کے وقت علم چھپانے کے گناہ کے ڈر سے بیان کیا، زندگی بھر بیان نہیں کیا تھا، کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اس کو چھپایا نہ جائے، تو آخری وقت میں بتایا اس کو۔ دیکھیں صحابہ کو کتنا یعنی خوف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بارے میں، کہ انہوں نے آخری وقت میں بتا دیا کہ یہ بات نبی کی چھپی نہ رہے اور علم چھپانے کا گناہ مجھ پر نہ ہو۔ تو اس طرح سے یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علم سے لوگوں میں اگر بے فکری اور بے عملی آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم توحید کی وجہ سے بے فکر نہ ہو جائیں کہ چلو توحید تو پکی ہو گئی، جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، دوسرے لوگ ابھی لائن میں ہیں، ہم لوگ تو توحید والے ہو گئے اب جنتی ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ہم کو جتنا توحید آج ہمارے پاس ہے اس کے بچانے کی پہلے سے زیادہ فکر ہونا چاہیے، کیونکہ چور کس کے پیچھے لگتا ہے؟ جس کی جیب خالی ہو اس کے پیچھے لگتا ہے؟ نہیں، چور اس کے پیچھے لگتا ہے جس کے پاس ابھی ہے جیب میں کچھ۔ تو پہلے تو نہیں تھا، شرک و بدعت میں پڑے ہوئے تھے، اب جیب میں واقعی صحیح چیز آئی ہے، اب دل میں ایمان واقعی آیا ہے، عقیدہ صحیح ہوا ہے، اب تو زیادہ محنت کرے گا وہ ڈاکو، اب تو چوری کی زیادہ وہ فکر کرے گا کہ اس کو مرتد بنا دے، تو اب تو حفاظت کی زیادہ فکر کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضی الناس بالحدیث وترک العمل، لوگ بس باتوں میں کھو گئے، باتوں پر راضی ہو گئے اور عمل کو چھوڑ دیا۔ یعنی بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہو گیا؟ باتوں کو ہی انہوں نے اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنایا اور عمل کو چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگ بہت پیاری پیاری باتیں کریں گے، بڑی بڑی اولیاء کی باتیں، اللہ کی بات، رسول کی بات اور تقوی کی بات، دین کی بات، لیکن عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں دین کی اور تقوی کی بات کرنا تقوی کا بدل ہو گیا، دین کا بدل ہو گیا۔ نہیں، جب تک کہ عمل نہیں کرے گا اس کی نجات نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں کا حال عجیب ہے کہ لوگ باتوں پر راضی ہو گئے، بس بات کرنے کو ہی انہوں نے کافی سمجھ لیا اور عمل کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم شرا فتح علیہم الجدل ومنعہم العمل، اللہ تعالیٰ جس قوم کے لیے شر کا فیصلہ کرتا ہے، شر کا ارادہ کرتا ہے، ان پر حجت بازیوں کو، جھگڑوں کو کھول دیتا ہے، حجت بازی کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتا ہے اور عمل سے ان کو روک دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی قوم برباد ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ عمل چھوڑ کے حجت بازیوں میں لگ جاتی ہے۔ دین کے لیے بحث مباحثہ کرنا ضروری ہے، لیکن کوئی آدمی یہ سمجھے عمل نہیں کیے تو بھی چلتا، بس حجت بازی کرو اور لوگوں کو ہرا ہرا کے تمغے جمع کرو، کب جیتو؟ جنت میں نہیں لے جانے والا ہے۔ جب تک کہ خود عمل نہیں کرتا ہے تب تک کہ یہ اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صرف باتیں کرنے اور عمل کو چھوڑنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله
سبيلي أن